پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے. اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں. سبحان اللہ. بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے. براق کی بات بھی سن لو, ہے جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا, اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے. نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا, ٹھیک ہے, اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں, اتنی بڑی شخصیت ہے, اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے. اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے, سواری بھیجی جنتی سواری براق. اچھا براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا. یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے, جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا, اگلا قدم ادھر رکھتا تھا, دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی. اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا. اور سبحان اللہ براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا. لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگیں, ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے. دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا. جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا, آسمان کی طرف, اب دیکھیے گھوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو, کیونکہ گھوڑا اوپر جا رہا ہے. تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے, نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو. اچھا جب یہ براق نیچے اترا, آپ کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے, آگے کی طرف ہو جائیں گے پھر ڈیفیکلٹی ہوگی. فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے. یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کس شان سے سواری بھیجی گئی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے, لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی. جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں. صفے تیار ہیں, مؤذن فرشتے ہیں, اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے. امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے کہ وجہ کیا تھی, معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی, یہ بلایا کیوں گیا سب کو. سبحان اللہ. رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو, یہاں کہتے ظاہر ہونا. فرماتے نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہی راز تھا کہ ایاں ہو مانائے اول آخر, پتا چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر, سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تقبیر, نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے گئے. اللہ اللہ کہو, اللہ 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 کہو, اللہ اللہ. اب نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے, اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے. اب سفر آسمان میں وہی براق ہے, وہی بارات ہے, وہی دولہا ہے, وہی باراتی ہے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. یہ پہلا آسمان کتنا دور ہے ذرا غور کیجئے گا. پلک جھپکتے کچھ ہی لمحوں میں نبی پاک پہلے آسمان پر پہنچ گئے. اب یہ سب انبیاء جو ہے نبی پاک کو ویلکم کر رہے ہیں, مرحبا کہہ رہے ہیں. نبی پاک آگے بڑھتے گئے. اب سدرۃ المنتہا آ گیا. اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین, وہ عرض کرتے کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں, یہ میری لمٹ ہے, اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں, جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم, جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم, چل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اللہ اللہ کہو, اللہ 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 کہو, اللہ اللہ.
पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़ें तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमि इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो, मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई, रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है। जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रैवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। और बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक, जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदहा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर दम करते थे, वो आंख वाले हो जाते थे। आप मुर्दों के लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो जैसा दौर वैसा मौजज़ा। मेरे आका का जो दौर था, जिस दौर में नबी पाक आए, वो दौर कैसा था? वो दौर था अरबियों का फसाहत और बलागत का दौर था, इंटेलेक्चुअल्स का दौर था। उस जमाने में बड़ा अजब मामला था। एक और बड़ी अजीब बात पहले भी मैंने बयानात में बताई है कि जो अरबी नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? अजमी। अजमी का माना पता है? अजमी कहते हैं गूंगे को। हम कितना शौक से बताते हैं अजमी है। अजमी कहते ही गूंगे को, इसका माना गूंगा है। ये अरबियों का एक जोम था, अरबियों का मानना ये था कि अरबी बोल सकते हैं, ये अजमी बाकी सारे गूंगे हैं। इनको अपनी जबान पर इतना नाज था। यानी उस जमाने में तलवार के लड़ाई के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ाई होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के दरबार के नातगो शायर थे। दुश्मन नबी पाक की शान में गुस्ताखाना अशार लिखते थे, ये इधर से जवाब में नाते लिखते थे। एक मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया, अब्दुल्ला तुम अशार दुश्मनों के मुकाबले में लिखो, तुम्हारे अशार उनके लिए तीर की मानिंद है। तो ये दौर था, उस दौर में नबी पाक तशरीफ लाए। अब जरूरी था कि प्यारे आका उनसे ज्यादा फसीह हो, उनसे ज्यादा खूबसूरत बात करें। अल्लाह ने नबी पाक के कल्बे अक़दस पर कुरान नाजिल कर दिया। जब अल्लाह के हबीब कुरान की तिलावत करते थे वो आजिज आ गए, वो परेशान हो गए।
وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر۔ حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا بلغا انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، میرے آقا بات کرتے وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹونشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو وہ دور تھا نا کہ جس میں انٹلیکچوئلز تھے، فصحا تھے، ان کا مقابلہ نبی پاک نے جب گفتگو کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر میرے آقا کا دور وہاں ختم تو نہیں ہو گیا نا، لا نبی بعدی، میرے آقا کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، اب میرے آقا کا دور صبح قیامت تک ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے۔ بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، یہ وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ کہا بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کہا بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں، کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے، جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے،
अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। याद रहे सैयदना सिद्दीक अकबर उस जमाने में भी बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े व्यापारी थे, उनका मुसलमान होना काफिरों को बड़ा खटकता था। उन्होंने कहा किसी तरह इनको दूर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौरन पहुंचे सिद्दीक अकबर के घर पर, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, जिनका तुम बड़ा नाम लेते हो, बड़ा अजीब दावा करते हैं। कहा बताओ क्या कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं। अच्छा ये एतराज क्यों था, पहले थोड़ा टेक्निकली समझ लो। बैतुल मुकद्दस जो है वो 1 महीने का रास्ता था। ऊंट पे जाएं, घोड़े पे जाएं तो मक्के से बैतुल मुकद्दस 1 महीने का रास्ता, वापस आए फिर 1 महीने का रास्ता, 2 महीने का सफर। नबी पाक का क्लेम यह था कि मैं रात इशा भी यहीं पड़ी है, फजर भी यहीं पड़ी है और थोड़ी देर में होकर आ गया हूं। उनको समझ नहीं आ रही थी, लॉजिक ये कहती थी कि हो नहीं सकता है, मगर हर चीज लॉजिक से जवाब नहीं दिया जाता। सिद्दीक अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं। हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है। क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा, मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं। अब जरा जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं अकीदे की, ठीक है, हर 27 रजब को यह मामला होता है। हाँ उस दिन से लेकर आज तक हो रहा है कि उस दिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये इतनी देर में इतना बड़ा सफर कैसे हो गया। और कुछ दीवाने हैं जो कहते हैं शाह दूल्हा बना आज की रात है। ये नसीब वालों का हिस्सा है, सिद्दीक अकबर की राह पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, सारी दुनिया में मेराज की खुशियां मना रहे हैं। और जो अबू जहल को देख रहे हैं कि अबू जहल ने वहां भी आर्ग्यूमेंट किया था, वो आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये मेराज जो है ये रूहानी थी, ये ख्वाब में थी, ये फिजिकली नहीं थी। अरे बड़ा आसान, बच्चे भी समझ जाएंगे आज अगर मैं जिस बात को समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर नबी पाक ने 27 रजब की सुबह यह दावा किया था, यह क्लेम किया था कि मैं ख्वाब में बैतुल मुकद्दस गया हूं, तो किसी को कोई एतराज बनता है? आपका बच्चा सुबह उठ करके अब्बू रात मदीने गया था ख्वाब में, हैं? अब्बू फिर उसके बाद लाहौर भी गया, अमेरिका भी गया, सुबह उठा तो बिस्तर पर ही था, तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, मैं भी रात घूमता ही रहता हूं ख्वाब में, कोई टेंशन की बात नहीं ना, ख्वाब में सारे ही जा रहे होते हैं। यानी कमाल यह है कि अबू जहल और मक्के वालों का यह एतराज करना और यह झगड़ा करना और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे तक जाना, ये इस बात की दलील है कि नबी पाक ने उस सुबह यही कहा था कि मैं फिजिकली बनफ्स नफीस जिस्म और रूह के साथ इस सफर पर गया था। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये सफर कंप्लीट हुआ, मगर इस सफर में एक और बड़ा कमाल का काम हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तोहफा दिया गया, और वो तोहफा क्या है? नमाज का तोहफा दिया गया। अच्छा, नमाज की अहमियत को समझो। और अहकाम जो है ना शरीयत के, वो जमीन पर जिब्रील अमीन लेकर आए। हज, रोजा, ज़कात, बहुत सारे अहकाम वो आसमान से जिब्रील अमीन आते थे। मगर नमाज की अहमियत समझो कि नबी पाक को अर्श पर और उसके भी आगे बुलाकर यह तोहफा दिया गया। ये तोहफा वहां दिया गया ताकि अंदाजा हो कि इसकी अहमियत क्या है। मगर जब मेरे आका वापस आ रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की बारगाह से क्या लाए हो? प्यारे आका फरमाते हैं कि मुझे 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई है। हजरत मूसा कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वापस जाइए, कम करवा कर लाइए, मैंने बनी इसराइल मेरी कौम को देख लिया है, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे। नबी पाक फिर जाते हैं, वापस आते हैं, 45 हो जाती हैं। बताइए 45 हो गई? कहा नहीं और जाइए, ये ज्यादा है, कम करवाइए। फिर जाते हैं, 40 हो जाती है। फिर जाते हैं 30, 35, 30, आप अर्ज करते रहे, प्यारे आका जाते रहे। ये थोड़ा सा रुक जाता हूं। एक और बात इसमें सीखने वाली है कि नबी पाक की रसाई कैसी थी। जब चाहते चले जाते थे। ये एक बार जाना नहीं हुआ, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, फिर जाते ये हैं, आते ये हैं। ये कैसा कनेक्शन था, ये कैसी इजाजत थी। अच्छा, एक और इश्क वाली बात उलमा कहते हैं कि हजरत मूसा ने हमारा तो भला किया ही किया, अपना भी एक भला किया था। कोहे तूर पर देखना चाहते थे ना, नहीं देख पाए ना। आज भी कुछ उशाक पता है जो मदीने से आता है ना, उसकी आंखों का दीदार करते हैं कि हमने मदीना नहीं देखा, इन आंखों ने मदीना देखा, इन आंखों को चूम लूं। हजरत मूसा
प्यारे आका की उन आंखों को देखना चाह रहे हैं। हुजूर जरा फिर देख कर आइए, मैं फिर आंखें देख लूं। आप फिर अल्लाह की बारगाह में जाइए, मैं फिर आपकी आंखें देखूं। बार बार नबी पाक जा रहे हैं, आखिर 5 हो गई। हजरत मूसा ने तो वहां भी कहा था हुजूर इसको भी कम करवा के लाइए। नबी पाक फरमाते हैं मुझे हया आती है अल्लाह की बारगाह से। मगर वहां से इरशाद क्या हुआ, हदीस पाक है कि जब 50 से 5 कर दी गई तो आवाज दी गई, ए महबूब हमारी बात नहीं बदलती, आप अलैहिस्सलाम के लिए इन 5 के बदले में 50 का सवाब है। ऐ मुसलमानों, ये तोहफा मेराज की रात मिला। तो आज सब नियत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, ये बहाने ना किया करो नमाज के साथ, तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, अगले जुम्मे से पढ़ लूंगा, रमजान आने दो फिर पढ़ लूंगा। जिस तरह खाना पीना हमें नहीं चलता ना खाए पिए बगैर, नमाज जिंदगी का वो लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़े, बीमार हैं लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़े। अगर नमाज माफ नहीं है तो आज ये नियत करनी है इंशाअल्लाह। ये मेराज की रात हमें याद दिलाती है। अच्छा मजे की बात है, नबी पाक की मेराज तो रब की बारगाह में हाजिरी है, और नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया। और पता है ये किधर ले जाएगी नमाज? जब नबी पाक ने रब का दीदार किया तो दिल के किसी कोने में, काबिल तो नहीं मगर तमन्ना तो जागती है ना कि काश हम भी अपने रब को देखें। हैं जिस खालिक ने बनाया, जिस खालिक की कायनात ऐसी है, मेरा वो खालिक कैसा होगा। हैं तो अब सुनो, अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो नमाजी होगा उसको बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। तो अल्लाह का दीदार करना है ना तो फिर नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। अब नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक और अकीदे की बात, इश्क की बात है। लोग कहते हैं दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कोई मदद नहीं कर सकता। नमाजें वो 5 पढ़ते हैं, हाँ भाई 50 नहीं पढ़ते। ये मदद किसने की थी, ये मशवरा किसने दिया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। वो तो पर्दा फरमा चुके थे। तो अगर मदद मांगना गैरुल्लाह से और वो भी दुनिया से चला गया गलत है, तो फिर उन लोगों को तो 50 पढ़नी चाहिए। हैं हम तो मानते हैं भाई कि अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी मदद फरमाते हैं। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये अहादीस में है, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मुझे हजरत मूसा ने कहा कि जाइए वापस अर्ज कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे और अंबिया तो सुभान अल्लाह, अंबिया सहाबा औलिया अल्लाह के करम से ये दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी मदद करते हैं। ये यकीनन हमारा अकीदा है कि जितने ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, ये मरने के बाद जो भी हेल्प करते हैं ये अल्लाह की अता से करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह इन्हें ये पावर देता है और वो रब की अता से किसी की मदद करते हैं। हर नबी, हर वली, हर सहाबी वो मोहताज है रब का, रब किसी का मोहताज नहीं है। तो अगर ये अकीदा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े के बाद कुछ बड़े अजब वाक़यात भी हुए जो नॉर्मली आपने नहीं सुने होंगे। कि एक सफर मेराज के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम घर आए, घर से बाहर जब आए तो एक कनीज को देखा जो रो रही थी, बेचारी कमजोर सी कनीज थी और उसके हाथ में एक आटे का थैला था। नबी पाक ने फरमाया क्यों रो रही हो? कहती हुजूर मैं फुला गैर मुस्लिम की कनीज हूँ, मेरे मालिक ने मुझे चक्की में आटा पिसवाने के लिए भेजा, मैं बीमार हूँ, चल भी नहीं पाती हूँ, अब मुझे देर हो गई है, मुझे डर है कि अब मैं ये आटा लेकर लेट पहुंचूंगी ना तो मुझे बहुत डांटेगा, मुझे सजा देगा। बेचारी चल भी नहीं पा रही थी। अल्लाह के हबीब, रब के हबीब अभी अभी मेराज से आए हैं, इतना बड़ा शरफ पाकर आए हैं, मगर नबी पाक ने फरमाया अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे मालिक के पास तुम्हारी सिफारिश कर दूं। नबी पाक ने उस कनीज का आटे का थैला उठा लिया, थोड़ी देर रुकता हूं, मुझे और आपको कोई बड़ा मकाम मिल जाए तो अब गरीब तो गए ना, उनसे मिलने की क्या जरूरत है भाई, मेरे तो ताल्लुकात किधर हैं, मैं तो फला प्रोग्राम में जाता हूं, मुझे तो उधर बिठाया जाता है, मेरा ताल्लुक बड़े लोगों से, आप पुराने दोस्त गरीब रिश्तेदार उनका क्या करना है। अरे अर्श के दूल्हा बनकर आए हैं और कनीज के आटे का थैला उठा रहे हैं। तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, वो सलाम आज जाना मदनी मदीने वाले। सुनो, मेरे आका उसके घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब दरवाजे पर गैर मुस्लिम देखता है तो हक्का बक्का रह गया, जानता था कि ये मुसलमानों के नबी हैं। तो कहा आप कैसे तशरीफ लाए? तो फरमाया कि ये तुम्हारी कनीज है, परेशान थी, डर रही थी तुम्हारे पास आने के लिए, इसको माफ कर दो। तो पता है वो क्या कहता है, वो जो गैर मुस्लिम था, कहते पहले मुझे बताइए आपको आज रात मेराज नसीब हुई है ना? गैर मुस्लिम कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात आपको मेराज नसीब हुई है? नबी पाक ने फरमाया हाँ है। सुनो, वो अंदर गया, वापस आया,
اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزماں کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے، حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون۔ ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ جیسے میری سرکار کے بولو ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار کے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں وسوسہ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ کیا پہلی جماعت کے طالب علم کو میٹرک کی کتابیں سمجھ آئیں گی؟ میٹرک کے طالب علم کو MBBS کی کتابیں پکڑا دو، اس کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو اتنا سا دماغ ہے اس میں اللہ کی قدرت کی ساری باتیں آ جائیں؟ آج سے تھوڑے عرصے پہلے تو بلیک ہول کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، اب پتہ چلا دنیا میں کوئی بلیک ہول بھی ہے۔ اب جناب اور کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں۔ ہر بات عقل سے اور میری عقل میں آ جائے تو ہی ٹھیک ہے، یہ میری عقل کا ہی فطور ہے۔ ارے جب اللہ اور اس کا رسول نے فرما دیا تو اب میرا کام ماننا ہے۔ ہمارا وہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ منن والے بنے، ماننے والے بنے، ہمارا کام لبیک کہنا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی ایسا فون بھی ہوگا جس میں تار نہیں ہوگا؟ اچھا جناب، اس میں ہم آواز کے ذریعے بھی بات کریں گے، ویڈیو کے ذریعے بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ سچی بات بتاؤں، یہ کرامتیں معجزات سمجھانا اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ پیران پیر دستگیر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اب جناب باقی لوگ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک بغداد میں ہو اور ساری دنیا کو ہتھیلی پہ دیکھیں۔ اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا، 5-10 ہزار کا موبائل لے لو، 100 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو، گوگل کی اپلیکیشن ڈالو، بولو دنیا کا کون سا شہر دیکھنا ہے، تو آڈا گھر بھی اس میں نظر آ سکتا ہے۔ ذرا سرچ کرو تو آپ کی گلی نظر آتی ہے۔ ارے مجھ جیسا گناہگار چھوٹے سے موبائل کو لے کر ساری دنیا دیکھے، میرا غوث اگر اللہ روحانی کنیکشن دے دے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اللہ نے اپنے ولیوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو، انبیاء کو یہ کمالات عطا کیے ہیں، اس میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر بیان ختم کرتا ہوں۔ واقعہ بڑا کمال کا ہے۔ ایک شخص شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا، پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا۔ تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا سفر بھی ہوا، رات بھی نہیں بیتی، تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے۔ وہ جا نماز لے کے، جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کہا بھی ٹائم ہے، راستے میں دریا دجلہ آیا، تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں۔ اس نے جا نماز وغیرہ رکھی، کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ۔ جیسے ہی غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج، کپڑے بھی نہیں، مسلے بھی نہیں، بالکل نیا کنارہ۔ بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونپتا باہر نکلا، معلوم کیا میں کدھر ہوں، تو کہا یہ تو مصر ہے۔ ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں۔ اب اس کو اندازہ، اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں، یا کوئی فیکس کر دیتا، کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی۔ وہ گیا کسی سونار کے پاس، سونار سے کام وام سیکھا، نوکری کرنا شروع کی، اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا، کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا، 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا، اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریائے دجلہ میں۔ وہ جا نمازی بھی پڑھی ہیں، وہ کپڑے بھی پڑے ہیں، حیران، کپڑے پہنے، جا نمازیں اٹھائیں، وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے، جا نمازیں بچھائیں، لوگوں نے جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا۔
پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے، جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے ہیں۔ اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے، جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو، ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے، کوئی نام اس کا روشن ہو جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے حبیب کو، ہمارے آقا کو، ہمارے لجپال آقا کو یہ وہ موقع ملا، یہ وہ معراج ملی، یہ وہ سعادت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ صدقے سنان کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے، دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے، دونوں عالم میں تمہاری واہ۔ اچھا، اب نبی پاک کے اس معجزے میں دو کمالات ہیں۔ کمالات تو بہت سارے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا۔ دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا۔ یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا۔ یہ بھی نبی پاک کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ آقا معراج سے واپس آئے، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال عادسی سے کہتے ہیں حضور عمل تو کوئی نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو تحیت الوضو یہ وہ عمل ہے، اور با وضو رہنا وہ عمل ہے کہ نبی پاک نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا، یعنی مدد، یہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ضرورت مند نہیں ہوتا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، مگر نارملی قرضہ وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو اور اسے لوٹانا بھی ہو۔ تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کا، اپنے مال کا ایک حصہ ایسا رکھیں جو آپ قرضہ دیا کریں۔ آپ قرضے کا سسٹم بنائیں۔ آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مشورہ دیتا ہوں، خاص طور پہ جو آپ کے جاب کرتے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کو قرضہ دیں، ہر مہینے ان سے آپ کاٹتے رہیں۔ لیکن کیا ہوگا، اس کی فضیلت سنیے، حدیث پاک میں ہے، اس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے، لاکھ روپے قرضہ دیا 1 مہینے کے لیے، تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اسے روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے 1000 روپے کا صدقہ کرتا ہوں، ثواب کماتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے اتنے 1000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے، مجھے روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جب وہ ٹائم آ جائے، یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا، اب وہ بندہ کہتا ہے ذرا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دے دیں، آپ کو لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا، پریشان ہے، 1 مہینے کا اور موقع دے دیں۔ اب حدیث پاک کے مضمون کے مطابق آپ کا ثواب روزانہ ڈبل ہو جائے گا، اب روز 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کچھ پیسے الگ رکھیں، اس سے قرضہ دیا کریں، پیسے آ جائیں پھر کسی کو ضرورت مند کو قرضہ دیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب 10 گنا، قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی پیسوں کی واپسی کا پراپر انتظام رکھیں، اور دیکھیں ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے۔ جہاں قرضہ دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ قرضہ دو، نرمی کرو، وہاں قرضہ لینے والے کو کیا کہتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹاؤ، ورنہ ایک ایک لمحہ تمہارے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا۔ تو جس پر قرضہ ہے نا وہ فوراً پیسے لوٹائے، کچھ بیچ کر بھی دینا پڑے تو دے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ایک صحابی کا جب وصال ہوا تو نبی پاک نے جب بتایا گیا کہ یہ قرضہ ہے ان کے اوپر، تو آقا نے فرمایا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا،
نبی پاک نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، پھر کسی نے قرضہ اتار دیا یا اپنے ذمے لیا، پھر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. تو یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرضہ دینے کا ثواب ہے، مگر قرضہ لینے والا وقت پر قرضہ لوٹائے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. پہلے منتیں کر رہا تھا حضور دے دیں، آپ کی فکر ہی نہ کریں، آپ کے پیسے ٹائم پہ دے دوں گا. اس کے بعد نہ فون اٹھاتا ہے نہ وہ ملتا ہے، بلکہ باتیں بھی عجیب عجیب کر رہا ہوتا ہے. ایسا اب نہ کریں، کیونکہ چند غلط لوگوں کی وجہ سے اب لوگوں نے قرضہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اور یہ قرضہ ختم ہونا جو ہے نا، یہ سود کی طرف لوگ چلے گئے. کہتے ہیں بھائی میں تمہیں پیسے دوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ بے رحم ہو جاتا ہے انسان. سود اتنا برا عمل ہے کہ یہ انسان کو پیسے سے ایسی محبت کروا دیتا ہے کہ وہ بے رحم ہو جاتا ہے. مسلمان مرتا ہے تو مر جائے، کہتا ہے میں پیسے دوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ نہیں، ضرورت مند کی مدد کرو، انشاءاللہ تمہیں وہ اجر ملے گا جو قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی طرح اب نبی پاک نے جو جہنم میں ملاحظات کیے، یہ ذرا اس میں چند باتیں سن لیں، پھر بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ سود کا کام کرنے والے ہیں. خدا کے واسطے اس سے توبہ کر لو، نکل آؤ. سود کے اندر جو غرق ہوا وہ بربادی ہوگا. یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. لوگ کہتے کیا کروں، کاروبار ختم ہو جائے گا. ارے تم رب سے جنگ کر رہے ہو، سب کچھ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. ادھر ختم نہیں ہوگا تو آخرت میں کیسے جواب دو گے؟ کسی بھی صورت سود کے قریب نہ جائیں. معراج کی رات یہ عذابات کیوں دکھائے گئے؟ اللہ کے حبیب دیکھ کر آئیں اور آ کر اپنی امت کو بتائیں، انہیں ڈرائیں. مگر یہ امت ہے کہ انہیں پتہ بھی ہے پھر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک نے دیکھا کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے. جو غیبت کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر لگائی بجھائی اس کی برائیاں، خدا کے واسطے نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو یہ بار بار ایسے ہی نعرے نہیں لگائے جاتے دعوت اسلامی میں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، غیبت سے بچنا ہے. آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو دیکھا جن کو ان کی چھاتی کے ساتھ لٹکایا گیا. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا کہ حضور یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ پکڑ پکڑ کر گل پھاڑے جا رہے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. عرض کیا کہ جھوٹ بولنے والے، بات بات پر جھوٹ بولتے کیسے برداشت کریں گے؟ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بڑے پتھر سے کچلے جاتے ہیں. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا حضور نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے. آج کسی کو کہو نماز کے لیے چلو، کہا آپ چلیں، میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا. نماز کے نام سے سر بوجھل ہو جاتا ہے. توبہ کیجیے، نماز کے لیے ایکٹیو ہو جائیے. جہاں ہم نے واقعہ معراج سنا، دلوں کو خوشی ملی، وہاں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائیں. اللہ کرے کہ آج کی رات ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. آپ کو کوئی کہے کہ یار تم نے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو آپ کہیں کہ نبی پاک کی معراج آئی، اس خوشی میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. یار آپ ماشاءاللہ فجر میں بھی نظر آ رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میرے آقا کو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا، میں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت کر لی. یہ مزہ ہے نا کہ آپ کی زندگی میں یہ شب معراج بدلاؤ کیا لائی کہ آپ نے سود چھوڑا، آپ نے حرام چھوڑا. اور پھر دیکھیں میرے آقا کی بارگاہ میں جب آپ یہ تحفہ پیش کریں گے کہ حضور آپ کی معراج کی خوشی میں نے ان برے کاموں سے توبہ کی اور اب باقی زندگی انشاءاللہ آپ کی سنت کے مطابق اور دین کے احکام کے مطابق گزاروں گا، تو پھر ہم تو غلام ہیں نا. غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے اور بادشاہ اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے. پھر جب نبی پاک عطا فرمائیں گے تو ہماری جھولیاں بھر دیں گے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. فضیلت ہے وہ سن لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے. جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے، غور سے سن لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں. ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ